الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ آج 14 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور حالات کے بارے میں مختصر سی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جس دین سے تعلق ہے اور جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اس دین کی سب سے بنیادی کتاب، سب سے پہلی کتاب جس سے پوری امت کو رہنمائی ملتی ہے، اس کا نام قرآن پاک ہے۔ یہ کہاں سے نازل ہوا، یہ کتاب کون لے کر آیا، کس ہستی پر نازل کی گئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب لے کر آئے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی، اور ہمارا اس کتاب کے ایک ایک حرف پر ایمان ہے۔ ہم اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو سچا مانتے ہیں، ہمیں اس کی ایک ایک آیت پر یقین ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ جیسے آسمانوں سے نازل ہوا اور جس طرح جبریل علیہ السلام اسے لے کر آئے، یہ ہو بہو پکی سچی کتاب ہے، اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، اور اس پر بھی ہمارا یقین ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے تمام حالات سے باخبر ہے۔ ایک انسان اپنے علم کی روشنی میں ایک بات کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بات سے واپس پھر جاتا ہے۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں آپ پہلے یہ کہہ رہے تھے، اب آپ نے اپنا بیان بدل دیا، تو وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، اب میرے سامنے صحیح بات آئی تو میں نے اپنے بیان کو واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم قیامت تک کے تمام حالات ہیں۔ جو رب علام الغیوب ہے، یعلم السر و اخفا، جو پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، وہ رب اپنے اس پاک کلام میں صحابہ کرام کے بارے میں جگہ جگہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم راضی ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی ہے، جنہوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، مکہ مکرمہ جیسا بابرکت شہر چھوڑا ہے، اسلام سے رشتہ جڑ گیا، اپنا ایمان بچا لیا۔ فرمایا یہ جو سبقت کرنے والے اور یہ ہجرت کرنے والے اور یہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے والے اور وہاں انہیں عزت دے کر ان کا استقبال کرنے والے انصار، ان تمام کے تمام لوگوں سے ہم راضی ہو گئے، اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ اس میں سب سے نمایاں نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خلیفہ بلا فصل، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، 1400 سال سے مسلمان جن کو جانتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سب سے نمایاں نام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہوں، یا اس کے ساتھ اہل بیت ہوں، یا اس کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوں، اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں۔ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے، نہ کوئی اپنے ایمان کی یہ گارنٹی دے سکتا ہے۔ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو کام خطرے میں ہے، شیطان امید سے ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اور وہ ایمان سے کم پر راضی بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو انسان پر حملے کرتا ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ گناہ کروا دیا، وہ گناہ کروا دیا، شیطان کا مقصد اور ہدف صرف گناہ نہیں ہے، شیطان کا ہدف اور مقصد وہ ایمان سے محروم کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس اپنے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر صحابہ کرام یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے ایمان والا ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں دے رہے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے۔
اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو اتنی عام اور آسان سی بات ہے، اس پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ کسی سے بھی کہیں گے وہ کہے گا جی یہ بات تو ٹھیک ہے، اس پر اتنا زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر زور دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر دور میں کچھ عرصے کے بعد مارکیٹ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، لوگوں کو فکری طور پر گمراہ کیا جاتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. چند صحابہ کرام ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں لوگوں نے بہت غلط طریقے سے اپنے انداز سے ایسی باتیں کہیں، ایسے الزامات لگائے جس سے صحابہ کرام دور دور تک، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور وہ بری و ذمہ ہے. اب اگر کوئی سمجھدار کہے کہ جی وہاں تو یہ ہوا تھا، وہاں تو ایسا ہوا تھا، تو ہم ان سے ایک بات کہیں گے، یہ ساری باتیں تاریخ کی ہیں. ہم آپ کے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں. آپ کا ایمان تاریخ پر ہے یا آپ کا ایمان قرآن پر ہے؟ اگر آپ تاریخ کو بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہے. پھر تو آپ تاریخ کی جو باتیں ہیں لیتے چلے جائیں اور اس پر آپ اپنا ذہن بنائیں، اپنا عقیدہ بنائیں، اور اس تاریخ میں جتنا جائیں گے کوئی بھی بچے گا نہیں. پھر جن کو آپ اچھا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، اور جن کے لیے آپ کو باتیں ڈھونڈنی ہیں، تلاش کرنی ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. پھر اگر کوئی کہے نہیں جی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تک تو یہ سب لوگ ٹھیک تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور جب قرآن مکمل ہو گیا یہ حالات بعد میں پیش آئے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے یہ قرآن بھیجا کس نے ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا یہ حالات پیش آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں شرط لگائی اگر یہ اس چیز پر قائم رہیں گے تو ہم ان سے راضی ہیں، اور اگر نہیں رہیں گے تو ہم ان سے ناراض ہیں؟ قرآن نے تو کہیں بھی شرط نہیں لگائی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو آپ کامل مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خود اعلان فرما دیا ہم ان سے راضی ہو گئے. اس لیے کوئی اگر کسی جگہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو 100% رد کریں گے، ہم اس پر یقین نہیں کریں گے. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ امت کی تربیت کے لیے تھا. اگر وہ واقعات جو ان کے زمانے میں پیش آئے ہیں اگر پیش نہ آتے تو ہمارے لیے رہنمائی کہاں سے ملتی؟ ہم کیسے اپنی زندگی کے ان تمام حالات میں اپنے دین کو اور دین کے احکامات کو زندہ کرتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ساری چیزوں کو کھول دیا اور اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو اس لیے صحابہ کرام کی پوری جماعت، صحابہ کرام سارے کے سارے، جو پہلے دن مسلمان ہوا، جو آخری دن مسلمان ہوا، جسے زندگی بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی یا جسے ایک بار دیدار نصیب ہو گیا اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے. کوئی 100 بار ان سے اختلاف کرے، کوئی 100 بار ان کے بارے میں غلط بات کہے، ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. اور کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا کو پہنچ رہی ہے. ایک آدمی آنکھیں بند کر کے مجھے تو سورج نظر نہیں آ رہا، مجھے تو اس کی روشنی کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس میں سورج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے. اور در حقیقت صحابہ کرام سے اگر ہمارا اعتماد اڑ جائے گا تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعتماد اڑ جائے گا، کیونکہ ہمارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. جب ہمارا اعتماد صحابہ سے اٹھا، ہمارا اعتماد ہمارے نبی سے اٹھا، ہمارا اعتماد ہماری حدیث سے اٹھا، ہمارا اعتماد ہمارے قرآن سے ختم ہو گیا، تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے یہ گمراہی ہے
اور اس گمراہی کو پھیلانے والے ہر زمانے میں آتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو فکری طور پر عقیدے کے اعتبار سے، ایمان اور یقین کے اعتبار سے اس بات کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کامیاب ہیں، ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اب ان کی زندگی ہم پڑھیں، ان کے حالات ہم پڑھیں، ان کی وفاداری کے تذکرے ہم سنیں، انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا۔ انسانی تاریخ میں کوئی شخص ہمیں ایسا نہیں ملتا جس کے گھر میں، جس کے نکاح میں وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ذی النورین، 2 نور والا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے، اور ان کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے؟ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ کتنی عظیم ہے اور کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی۔ فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو کیا خیال ہے، یہ کوئی معمولی آدمی تھے؟ ذو الہجرتین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے، ان کے بعد انسانی تاریخ میں اللہ کی راہ میں گھر والوں کے ساتھ ہجرت کرنے کا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف، ذو الہجرتین۔ اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا، خوب مالدار تھے۔ آج مال کو بنانے کی، مال کو کمانے کی، کاروبار کرنے کی بات چلتی ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، مال کما رہے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی کیسے ہو، ہماری آمدن اور خرچ کا نظام کیسے ہو، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لیں۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے حلال مال کا آ جانا یہ اللہ کی زبردست نعمت ہے۔ مال بھی دیا اور حلال بھی تھا اور نیک آدمی بھی تھا، اور اس کو اللہ کی راہ میں لوٹانے کا جذبہ بھی ایسا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا رہا۔ کیسے خرچ کیا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، تبوک کا موقع ہے، کون ہے جو اپنا مال اللہ کے دین کے لیے پیش کرتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سارا ہی پیش کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ موقع ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی وسعت عطا کی تھی، حالات بہتر تھے، میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اور میں یہ سوچ کر گیا، اپنے سارے مال کا آدھا جمع کیا اور لا کر پیش کر دیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ صدیق اکبر تو سارا لے کر آ گئے تو میں سمجھ گیا کہ میں کبھی ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ جذبات ہیں، مال بھی ہے اور جذبہ بھی ہے۔ آپ نے ترغیب دی، اپنا مال اللہ کی راہ میں کون لوٹائے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری طرف سے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے 100 اونٹ بامع ساز و سامان کے حاضر ہیں، آپ قبول فرمائیے۔ بیٹھ گئے، پھر آپ نے ترغیب دی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، پھر یہی اعلان کیا، بیٹھ گئے، پھر آپ نے ترغیب دی، حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور وہی اعلان کیا، 300 اونٹ یہ ہو گئے۔ بات چلتی رہی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ تبوک کی تیاری کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے 900 اونٹ پیش کر دیے۔ 900 اونٹ، 900 پجارو گاڑیاں آج کے دور کی،
ساز و سامان کے ساتھ 50 گھوڑے اور نقد مال، اس کے علاوہ اشرفیاں ڈھیر لگا دیا۔ اب بتائیے، ہم تو ساری زندگی لگا کر اس کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا مال دیا؟ 900 اونٹ یہ ایک موقع پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا ان کا جذبہ ہوگا اور کیا وہ خرچ کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ادھر کاروبار بنا لو، ادھر بنا لو، لاہور میں بھی ہو گیا، دبئی میں بھی ہو گیا، جرمنی میں بھی ہو گیا، اس بیٹے کا اپنا ہو گیا، اس کا اپنا ہو گیا، اس کا اپنا ہو گیا، اب میں دادا بن گیا، اب بوڑھا ہو گیا، اب پوتوں کی باری شروع ہو گئی۔ اسلام کی باری کب آئے گی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی جسمانی، اپنے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا، اور اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے دین کے لیے پیش کیا، اور اللہ نے ان کے مال کو ایسا قبول کیا کہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ جب یہ اتنا مال آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ہیں کہ جس خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس مال کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد اللہ تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں توسیع کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہاں بھائی یہ زمین خرید کر کون مسجد میں شامل کرے گا، وجبت لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میرا مال حاضر ہے، آپ قبول فرمائیے، خرید کر شامل کر دیا۔ یہ ہے مال اور یہ ہے کمائی۔ آج تک اس زمانے سے لے کر آج تک جتنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہیں، کس کے کھاتے میں جا رہی ہیں؟ اگر وہی اپنے مال سے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں ایک پلازا کھڑا کر دیتے، کب تک فائدہ ملتا، کتنا فائدہ ملتا؟ یہ منع نہیں ہے، یعنی اپنے لیے کاروبار کو بڑھانا منع نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پوری امت کا مزاج یہی بن جائے، مال بناؤ، مال کماؤ اور اپنے اوپر لگاؤ، تو پھر امت کے لیے اور امت میں دین کے لیے مال لگانے والا کون آئے گا؟ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، مگر انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس مال کو اپنی خواہشات پر لگانے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے لگائیں، اللہ کے دین کے لیے لگائیں، ضرورت مند لوگوں پہ لگائیں، ایسا کام کرے جس سے دین اسلام کا فائدہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے مال میں بھی برکت ڈالیں گے، اور ان کا وہ مال ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ انہیں حیرت ہوگی، انہیں یقین نہیں آئے گا، یا اللہ ہم نے تو 2 پیسے دیے تھے، یہاں جب ہم پہنچے ہیں تو یہ تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو 2 پیسے دنیا میں تم نے ہمارے نام پہ دیے تھے نا، ہم نے ان کو ایسا پالا، ایسی حفاظت کی کہ ہم نے پہاڑوں میں بدل دیا۔ اپنے لیے انسان لگائے۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر کتنا لگاتے تھے، اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے تھے؟ ایک دفعہ ایک صاحب ان کے گھر پہ حاضر ہوئے تو دروازے کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے، غلام کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ آج تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے، تھوڑا تیل ضائع ہو گیا۔ تو وہ بھی حیران ہوا کہ ان سے کیا مانگوں گا، اپنے اوپر اتنا لگا رہے ہیں، اپنے اوپر اتنا لگا رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مال کا چوکیدار ہے۔ 60 سال چوکیداری کرے گا، 50 سال چوکیداری کرے گا، 40 سال چوکیداری کرے گا، اور پھر یوں آگے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ مال کہاں گیا۔ یہ اس کا نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟
اس کا وہ ہے جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے خزانے میں جمع کروا دیا، یہ اس کا مال ہے۔ اور وہ بندہ کتنا کر رہا ہے؟ 2 روٹی کھانے میں، 2 جوڑے پہننے میں، اور صدقے کے لیے تو لے دے کے قربانی مشکل سے پوری ہوتی ہے، کبھی جذبہ بنا تو حج عمرہ کر لیا، باقی کیا کرنا ہے اتنا لگا کے؟ 10 لوگ آگے سے مشورہ دیں گے اتنے لاکھ یہاں لگا رہے ہو، اپنے بچے کو دکان میں اتنا مال ڈال کے دے دو، بہت کچھ آ جائے گا، یہ ایک ڈیل کر لو، اس سے اتنا ملے گا، اگلے سال اس سے دگنا تمہارے پاس نفع آ جائے گا، یہ مشورہ دیں گے۔ تو یہ یہاں جتنا لگ رہا ہے اپنی خواہشات پر، اپنے رسم و رواج پر، اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے پر، اپنے نفس کے جذبات کی تکمیل پر، یہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ مال انسان کمائے، خوب کاروبار کرے، رزق حلال کے لیے خوب اپنے آپ کو لگائے، لیکن جذبہ یہ ہو کہ میں اپنے اس مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگاؤں گا، یہ جذبہ ہو۔ اس جذبے کے ساتھ وہ مال کمانا بھی عبادت، اس مال کو جمع کرنا بھی عبادت، اور اس مال کا خرچ کرنا بھی عبادت۔ اور یہ جو آج بیماری ہمارے معاشرے میں جس نے ہماری عبادات کی جان نکال دی ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرو، کوئی بھی کسی جگہ مال خرچ کرو، کسی کے ساتھ بھی کوئی تعاون کرو، اس کی تصویر ضرور آنی چاہیے، دنیا کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کے نام کی تختی ضرور لگنی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، خود نمائی، اپنے آپ کو مشہور کرنا۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو کوئی آدمی اس نیت سے لباس پہنے میں اچھا لگوں، مشہور ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے کل آخرت میں، قیامت میں ساری دنیا کے سامنے اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ کیا بنے گا؟ ہر آدمی کو مشہور ہونے کا شوق ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری ہر چیز دنیا کے سامنے آئے، میری زندگی، میرا رہن سہن، میرا طرز زندگی سب کو پتہ چلے۔ تو دنیا میں تو پتہ چل جائے گا، آخرت میں جب یہ معاملہ پیش آئے گا تو پھر انسان کہے گا کاش نہ میرا کوئی چینل ہوتا اور نہ دنیا میں مجھے کوئی جانتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مشہوری نہیں کروائی، کوئی تشہیر نہیں کی، کوئی ویڈیو نہیں بنی، کوئی تصویریں نہیں بنی، جو کیا اللہ کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا وہ ایسا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے تذکرے کو زندہ رکھا ہے۔ جنت البقیع میں سب سے شروع میں ان کی قبر ہے، اور دنیا بھر سے مسلمان وہاں حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہماری زندگی بھی بہت مختصر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے دنیا میں مالداروں اور دنیا میں رہنے والوں جنہیں اللہ نے مال دیے ہے، یہ مال تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم اسے دنیا کے لیے اسے تم دنیا کے لیے لگاتے رہو، یہ مال تمہیں اس لیے دیا گیا اس سے اپنی آخرت بنا لو۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا اور قبر کے بارے میں بات کی جاتی تو بہت زیادہ روتے، اور ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور فرمایا کرتے تھے آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے، اگر انسان اس پہلی منزل میں پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو بعد میں بھی پریشانی ہوگی۔ موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، قبر کے تذکرے کرنا، یہ وہ لوگ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں وہ تو اتنا پریشان ہوں اور انہیں اپنی قبر کی فکر ہو، اور ہم جیسے گناہگار جن کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں، بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، بس ہمارے تو دنیا سے جانے کی دیر ہے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو سامنے رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کی تنہائی کو تنہائی میں بیٹھ کے یاد کیا کریں۔ نہ موبائل ساتھ ہوگا، نہ دوست یار ہوں گے، نہ کوئی بیوی بچے پاس ہوں گے، نہ کوئی پڑوسی ہوگا، نہ مال و دولت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا کیا بنے گا؟ یہ دنیا کی معمولی گرمی، ہمارے پسینے بہہ رہے ہیں، انسانوں کی گرمی کی شدت کی وجہ سے
پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے، تو جب یہ پریشانی برداشت نہیں ہے تو جب وہ پریشانی کا دن ہوگا، سورج سروں پہ ہوگا اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو وہاں کیا بنے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کسی کو اچھا ملا نہ ملا، اچھا پہنا نہ پہنا، اچھی رہائش کا انتظام ہوا نہ ہوا، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چل چلاؤ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں اگر انسان کو اچھا نہ ملا تو انسان کے لیے وہاں کون ہوگا جو اس کی مدد کو آئے گا، اسے پریشانی سے بچائے گا؟ اس کی تیاری کا بہت تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا